السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے ہمارا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ عقیدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اسی حوالے سے غالباً 2-3 جمعوں سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا موقع برابر فراہم ہو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو خلوص نیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ اپنی بارگاہ میں آنے کی اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے میں عرض کی، عقائد کے حوالے سے، اس کے بعد نظریات کے حوالے سے، اس کے بعد بات چل نکلی تھی تو نماز کے جو اہم مسائل ہیں اس حوالے سے، تو جو چیزیں ضروری ہیں، جو چیزیں آپ کو بتلائی جائیں، آپ کوشش کریں کہ وقت نکال کر کے اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جائے، کیونکہ نماز اتنی اہم چیز ہے میرے عزیز کہ یہ بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتی ہے۔ کب فرض ہوتی ہے؟ جیسے ہی ایک انسان بالغ ہوتا ہے ویسے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے، اور جب تک سانس چلتی رہتی ہے نماز معاف نہیں ہے، موت سے پہلے۔ بالغ ہونے کے وقت نماز، بالغ ایک انسان کب ہوتا ہے؟ غالباً یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کو بتلایا کہ بچیاں 9 سے 12 سال کے بیچ میں بالغ ہو جاتی ہیں، 12 سال، اور لڑکوں کا جہاں تک معاملہ ہے وہ 12 سے 15 سال کے بیچ میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے کہ 9 سال سے 12 سال کے بیچ میں بچیوں جو ہمارے گھر کی ہوتی ہیں، اگر ماہانہ خون ریلیز ہونے لگے، جو ہوتی ہے، جو ناپاک خون ہوتا ہے جس کا نکلنا ضروری ہوتا ہے، اگر 9 سال کی عمر میں ہی اگر وہ خون ریلیز ہونا شروع ہو گیا تو 9 سال میں وہ لڑکی بالغ ہو گئی۔ اگر 9 میں نہ آئے تو انتظار کریں گے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی۔ 10 میں نہ آئے، انتظار کریں گے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی۔ 11 میں انتظار کریں گے، 12 میں انتظار کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی نہ آئے تو 13ویں سال سے کیا ہے، بچیاں خود بالغ ہو گئی۔ اب وہ خون آئے یا نہ آئے، نہیں آ رہی ہے اس کا مطلب کوئی بیماری ہے، جانچ کروائے، ڈاکٹر کو دکھلائے۔
اب بچیاں 12 سال میں بالغ ہو گئی. وہی حال ہے لڑکوں کا. 12 سال کی عمر میں دیکھیں گے پیشاب کے راستے سے، جس کو نائٹ فال آپ لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں، اگر یہ ہو جائے تو جس دن ہوا اسی دن وہ بچہ بالغ ہو گیا. اگر 12 میں نہ ہو تو 13ویں میں انتظار کریں گے، 14ویں میں انتظار کریں گے، 15ویں میں انتظار کریں گے. لیکن 15 کے بعد بھی نہ ہوا تو 15 سال کی عمر جیسے ہی مکمل ہوئی لڑکا بالغ ہو گیا. اب وہ چیز جس کو احتلام کہتے ہیں وہ ہو یا نہ ہو، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ بچیاں 12 سال کے بعد 13ویں سال میں لگتے لگتے بالغ ہو گئی، اور لڑکے جیسے ہی 15 سال کے ہوئے 16ویں سال سے اس کی وہ بالغ ہو گئے. اب نماز دونوں کے اوپر فرض ہو گئی. اب نماز کب تک فرض رہے گی؟ جب تک وہ زندہ رہیں گے تب تک فرض رہے گی. اس میں سے ایک نماز بھی جان بوجھ کر کے اگر کوئی انسان چھوڑے، جان بوجھ کر کے، تو اس کی بہت سخت وعید بتلائی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی اتنے سال کی ہو گئی، کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں. پوری زندگی کی نمازیں ہمارے ذمے میں باقی ہیں. تو ایک انسان کوشش کرے کہ نماز جو قضائے عمری والی ہے، جو فرض ہمارے اوپر بالغ ہوتے ہی ہو گئی تھی. دیکھیے کتنی اہم ہے نماز. نماز کی اہمیت کو آپ ایسے سمجھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بالغ ہونے کے بعد ایک انسان کے اوپر نماز فرض ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ذمے نماز پڑھانے کی جو عمر بچوں کی بتلائی وہ کیا عمر ہے؟ 7 سال. کتنے سال کی عمر میں؟ 7 سال کی عمر میں. کیونکہ 7 سال کی عمر میں ایک بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے. اس کو جو پڑھائیے، جو بتلائیے، جو سمجھائیے، وہ ہر چیز کو کیچ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ اس کو نماز کی طرف لے کر کے جانا شروع کرے. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم خود آتے ہوں گے. ہم کب بچے کو لے کر کے آئیں گے؟ جب ہماری نماز خود نہیں چھوٹ رہی ہوگی. 7 سال کی عمر میں. وجہ کیا تھی؟ اور آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اور کہنے سے بات نہ مانے تو سختی کرنا شروع کرے، ڈانٹیں، کبھی 1-2 تھپڑ ماریں کہ نماز تمہارے اوپر اب فرض ہونے والی ہے، اس لیے اب نماز کی پابندی شروع کر دو. اس کے بعد 12 سال کا ہو جائے، نہ مانے تو تیزی سے اس کے اوپر سختی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں، مارے پیٹے، لیکن اس کو نمازی ضرور بنائیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، آج جو چیز ہم اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنی زبان سے، اس چیز کو اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں محسوس کیا. کیا؟ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ فجر میں کیوں نہیں آتے، اٹھ نہیں پاتے ہیں، نماز پڑھنے جانے کی عادت ہی نہیں ہے. یہ صحیح بات ہے کہ کسی چیز کی عادت لگانے کے لیے ایک انسان کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، تب عادت لگتی ہے. تو عادت ایک انسان کی لگ جائے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا 7 ہی سال سے بچے کو شروع کرا دو نماز پڑھانا. 7 سال کی عمر سے اگر ایک باپ، اگر ایک ماں اپنے بچے کے پیچھے لگ جائے تو 7 سے لے کر کے 15 سال تک 8 سال کا موقع ملتا ہے. بالغ ہونے سے پہلے اگر ایک بچے کے پیچھے ماں باپ 8 سال محنت کرے اور نماز کی اہمیت کو بتلائے، اس کے فرائض و واجبات کو سکھلائے، نماز کے فضائل کو بتلائے، اس سے ہونے والے نہ ادا کرنے کے نقصانات کو بتائے، تو آپ یقین جانیے کہ 8 سال میں ایک انسان اتنا جانکار ہو جائے گا، اتنا پکا ہو جائے گا کہ کوئی نماز پڑھنے آئے یا نہ آئے اس کی نماز نہیں چھوٹے گی. کیونکہ 8 سال عادت لگانے کے لیے بہت ہوتے ہیں.
عادت لگ جائے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی بچہ بالغ نہیں ہے لیکن نماز شروع کروا دو, نماز شروع کروا دو. وہی حال بچیوں کا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم بالغ کس سن میں ہوئے تھے, ابھی میری عمر کیا ہے. میرے عزیز, ایک ایک نماز آپ کو, ایک ایک نماز کا آپ کو حساب دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نماز کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا. نمازیں تم نے پوری ادا کی ہیں کہ نہیں کی ہیں, نمازیں تمہاری مکمل ہے کہ نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اب اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو ہم اور آپ نے جو زکوٰۃ و صدقات لوگوں کو دیے ہیں, حج اور عمرہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایڈ کرے گا, فرشتوں سے کروائے گا اور کہے گا کہ دیکھو ان ساری چیزوں کو پر کرنے کے بعد بھی اس کی نماز مکمل ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہم اور آپ کبھی ہلکے میں نہ لیں. نماز کو اس کے وقت پر اس کی صحت کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. آپ یقین جانیے کہ نماز ایک ایسی کنجی ہے کہ جہاں سے ہر چیز کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا, اچھا ایک تو ہے نماز اور دوسری ہے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صحابہ کے مجمع میں کہا تم کو معلوم ہے سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو چور کے مفہوم کو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہی کہ جس نے چوری کی ہوگی وہی چور ہے. کسی نے ڈاکہ ڈالا ہوگا وہ چور ہے, کسی کا پیسہ ہڑپ لیا ہوگا وہ چور ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عادت تھی کہ حضور جب کوئی سوال کرتے تو جانتے ہوتے اس کے باوجود آپ جواب نہیں دیتے. پتہ نہیں اللہ کے رسول کون سی بات آگے ارشاد فرما دے. جانتے اس کے باوجود صحابہ اپنی لب کو حرکت نہ دیتے, کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا تم کو پتا ہے سب سے بڑا چور کون ہے, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے جو سب سے زیادہ چوری کرتا ہے وہ بڑا چور ہے, جو بڑا پیسہ لوٹتا ہے وہ بڑا چور ہے, جو بڑے بینک میں ڈاکہ ڈالتا ہے وہ بڑا چور ہے. لیکن صحابہ جانتے تھے کہ پتہ نہیں حضور چور کے مفہوم کو کیا لے رہے ہو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے, نماز میں چوری کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا نماز میں چوری کرتا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ نماز میں کوئی کیسے چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا نماز میں وہ لوگ چوری کرتے ہیں جو صحیح سے رکوع کو ادا نہیں کرتے ہیں, جو صحیح سے سجدے کو ادا نہیں کرتے, جس کی طبیعت میں خشوع اور خضوع نہیں ہو, وہ نماز چور ہوتے ہیں. جو نماز ایک انسان کی 5 منٹ میں مکمل ہونے والی تھی وہ 1 ہی منٹ میں پڑھ کر کے بھاگ گیا. وہ کر کیا رہا تھا؟ نماز میں چوری تو کر رہا تھا. نہ اس نے ثنا پڑھی, نہ اس نے الحمد شریف کو صحیح سے پڑھا, نہ کوئی سورت ملایا, اور نہ تحیات کو صحیح سے پڑھا, نہ درود شریف کو صحیح سے پڑھا, نہ دعائے معصورہ کو اس نے صحیح سے پڑھا, نہ سلام صحیح طریقے سے پھیرا. تو کر کیا رہا تھا؟ وہ نماز میں چوری تو کر رہا تھا. تو میرے عزیز نماز کو ہلکے میں نہ لیں, نماز کو ہلکے میں نہ لیں. آپ یقین جانیے آج نماز سے دوری ہی ہماری ناکامی کی واحد وجہ ہے. واحد وجہ آج جو ہم پریشان ہیں, پریشانیاں جو ہمارے گھر کا طواف کر رہی ہیں وہ گھر سے جانے کا نام نہیں لے رہی, اس کی وجہ کیا ہے؟ واحد وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہو گئے. پریشانیوں کو دور کون کرے گا؟ رب کرے گا نا. جب ہم رب کے قریب ہو جائیں گے تو خود بخود ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. لیکن ہم نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کتنی ہماری نماز درست ہے. تو جو فرائض و واجبات آپ کو بتلائے گئے ان کو سیکھنے کی کوشش کریے.
تحیات میں نے آپ سے بتلایا تھا نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. بغیر اس کے آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو آپ لوگوں نے یاد کی؟ نہیں یاد کی تو یاد کر لیجئے. اور بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا. 4 کلمے ہیں, 4 کلمے ہیں صرف. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ 4 کلمے کو الگ کر دیجئے. نہیں, اکثر نہیں. اکثر کیا, ہم آپ کو بتا دیں 95% لوگوں کو نہیں یاد ہے. اور یاد ہے تو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے. تو صحیح سے یاد کریے. اس لیے کہ اگر زبر زیر کا بھی اگر فرق ہوا تو معنی بدل جائے گا, اور معنی فاسد ہوا تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی. معنی اگر فاسد ہو گیا تو بھی نماز نہیں ہوگی. تو آپ ویسے پڑھیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ پڑھو. تو التحیات کیا بتایا تھا؟ ہا کے اوپر تشدید ہے, اور تشدید کی آواز میں سختی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ سختی ہوتی ہے. اس کو 2 بار ادا کرنا پڑتا ہے. التحیات کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ 4 کلمے ہیں. اس کو یاد کر لیجئے. ایک دن اس کو یاد کریے, کم سے کم دن بھر میں ٹہلتے گھومتے 100 بار پڑھیے, دیکھیے ذہن میں محفوظ. اس کے بعد کیا ہے؟ نبی پر سلام ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نبی پر سلام ہے. اور سلام کیسے؟ جیسے ہم اور آپ سلام کرتے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کرنا تو آتا ہے نا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کر لیا آپ نے. کبھی ہم آپ کو بتلائیں گے اس کی تاریخ تحیات کی. اس کے بعد کیا ہے؟ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں اس کے اوپر سلام ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں کہتے ہیں کہ سلام کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے. میاں بغیر سلام کے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اور حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک انسان کے اوپر لازم ہے کہ جب وہ سلام بھیج رہا ہو نبی پر تو یہ تصور کر کے بھیجے کہ میں اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام بھیج رہا ہوں. سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو سامنے میں ہو. جو سامنے ہو اسی کو تو سلام کیا جاتا ہے. تو تحیات میں جو سلام واجب ہے, تو حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک انسان تصور کرے کہ میں اپنے نبی کو سلام کر رہا ہوں. تو تصور کرنے کے لیے زندہ ماننا ضروری ہے. اور جو یہ کہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے, ان کے تصور میں کیسے نبی آئیں گے؟ تو اس لیے یہ سب باریکیاں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو نبی کو سلام کرنا ہے. کیسے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا لگا دیا. ایک دن اس کو رکھ لیجئے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور سلام ہو اللہ کے ان تمام صالحین بندوں پر جو مقربین ہیں. کون ہے اس میں؟ اس میں سب آ گئے. صحابہ آ گئے, تابعی آ گئے, تبع تابعی آ گئے. اب کوئی کہہ دے کہ بغیر نبی کیا ولی پر سلام بھیجے نہیں نماز ہوگی, تو آپ کہیں گے یہ دیکھو یہ تو اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں. تو صالحین میں اللہ کے نبی نہیں آ گئے, اللہ کے مقرب بندے نہیں آ گئے, صحابہ نہیں آ گئے, تابعی نہیں آ گئے, غوث اعظم نہیں آ گئے, خواجہ غریب نواز نہیں آ گئے. سارے اللہ کے مقرب بندے صالحین کی جماعت میں آ گئے. تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بغیر ان پر سلام بھیجے بھی تمہاری نماز نہیں ہوگی. تو صالحین بندوں پہ بھی ہمیں کیا کرنا رہتا ہے؟ تحیات کی حالت میں ہم سلام بھیجتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. 2 دن 3 دن پڑھ لیں گے تو یاد کر لیں. اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے, تحیات مکمل ہو جائے گی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی تحیات ہے. اور یہ پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ واجب ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز تو کون یاد کرے گا؟ یہ کون یاد کرے گا؟ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو چلیے امام صاحب قرات کریں گے, لیکن دیگر نمازیں جو آپ پڑھ رہے ہیں, نماز میں جو سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں یہ بھی واجب ہے. کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ واجب ہے پڑھنا. نہیں پڑھیں گے تو بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی.
اور 4 رکعت فرض والی نمازوں میں، اور جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ سورت ملاتے ہیں، یہ ملانا بھی واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو واجبات 13 یا 14 بتلائے گئے ہیں، آپ یاد کر لیجئے کہ نماز میں کون کون سی چیزیں چھوٹ جانے سے بغیر سجدہ سہو کے نماز نہیں ہوگی۔ واجبات نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو چیز واجب تھی اگر دھوکے سے چھوٹ گئی اور نماز مکمل ہونے سے پہلے یاد آ گئی آپ کو، تو جب آخری میں آپ بیٹھتے ہیں قاعدے میں تحیات پڑھنے کے لیے، تو تحیات پڑھنے کے بعد آپ کو یاد آ گئی۔ کیا یاد آ گئی؟ آپ کو یاد آ گئی کہ دوسری رکعت میں سورت نہیں ملایا تھا۔ کب یاد آئی یہ چیز آپ کو؟ تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت مکمل ہونے سے پہلے۔ تو تحیات میں آپ بیٹھے، تو تحیات پڑھنے کے بعد چونکہ وہ جان بوجھ کر کے آپ نے نہیں چھوڑی تھی، دھوکے سے چھوٹ گئی ہے، اور جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی، یہ بھی یاد رکھنا۔ دھوکے سے چھوٹ گئی، یاد وہ چیز نہیں رہی، پڑھنا بھول گئے تھے، لیکن آخری رکعت میں وہ چیز یاد آئی تحیات میں بیٹھے ہوئے، تو اب اس نماز کو صحیح کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ تحیات پڑھیں گے، اور تحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف آپ سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے کر دیں۔ 2 سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں گے، پھر تحیات پڑھیں گے، پھر درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کر کے آپ سلام پھیریے، تو وہ جو واجب چھوٹ گئی تھی غلطی سے، یہ 2 سجدے اس کو پورے کر دیں گے۔ تو اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ تو نماز کے واجبات کو یاد کر لیجئے، کون سی چیزیں فرض ہیں، کون سی چیزیں واجب ہیں، کون سی سنت ہے، تاکہ آپ کی نماز صحیح ہونے لگے۔ اس لیے کہ جب آپ بالغ ہوئے تھے اس دن آپ کے اوپر نماز فرض ہو گئی تھی، اور معاف کب ہوگی؟ کبھی نہیں۔ جس دن آپ کا انتقال ہوگا اس دن آپ اس سے فری ہو جائیں گے۔ اس کے بیچ میں جتنی نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں یہ ساری قرضے میں ہے، آپ ساری نمازیں آپ کے اوپر قرض ہیں۔ اسی لیے ہمارے فقہا بتلاتے ہیں کہ جب شب معراج کی رات آئے، اب جیسے شب برات کی رات آنے والی ہے نا، بہت لوگ صلاۃ التسبیح میں جٹے پڑے ہیں، اب پوری رات کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ سبینے میں ایک رات میں پورا قرآن سننا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے جو نمازیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہیں، آپ کوشش کریں کہ 2 کر کے ان کو ادا کرتے رہیں جب تک آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نا کہ روزہ جب آپ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں اور وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے تو یہ روزہ معلق رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ یہ معلق رہتا ہے، یہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے۔ جب آپ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو آپ کی عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب تک آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا نفل معلق رہے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ نفل نماز کی جگہ پر 2 رکعت فرض جو چھوٹ گئی ہے اس کی آپ نیت کر لیں، جیسے عصر فقہا نے بتلایا۔ اور اگر ایک ساتھ 10-12 دن کی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو یہاں پر طریقہ قضاء عمری کا بہت آسان بتلایا گیا۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ جیسے اب شب بارات آنے والی ہے، ممکن ہے کہ 10, 20, 50 رکعت نماز انسان نفل پڑھ لیتا ہے، تو نفل کے بجائے آپ 2 کر کے فرض نماز جو فجر کی آپ کی چھوٹی ہوئی ہے وہ ادا کر لیں۔ نیت یہی ہے کہ مالک جو نماز میری جو فرض کی سب سے پہلی چھوٹی ہوئی ہے اس کی نیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ 2 کر کے اگر 20 رکعت پڑھیں تو 10 دن کے فرض نماز آپ کے ادا ہو گئے۔ آپ یاد رکھیں جب تک آپ فرض ادا نہیں کریں گے آپ تب تک قرض دار رہیں گے۔ تو فرض کو اہمیت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازیں جو آپ کی چھوٹ رہی ہیں یہ آپ کے لیے وبال ہے، اس لیے نمازوں کو ترک نہ کریں، آج سے مستحکم ارادہ کریں کہ جو باقی ہیں اس کو پڑھیں۔ اور ایک چیز خوشخبری بھی ہے یہاں پر، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ نیت کر لے کہ میری جو نمازیں چھوٹ گئی ہے اس کو ادا کرنے کی نیت کر لے اور روزانہ ظہر کی پڑھنے کے لیے آئے تو 1 وقت کی نماز پڑھ لے۔ جیسے آپ 4 سنت پڑھیں گے، 4 فرض پڑھیں گے، تو تھوڑا پہلے آ کر کے 1 دن کی ظہر کی فرض کی قضا پڑھ لیجئے،
اب اگر روز اگر آپ معمول میں شامل کر لیں کہ ظہر میں آئیں گے تو ایک دن کی قضا کر لیں گے، عصر کی آئیں گے عصر کی قضا کر لیں گے، مغرب میں آئیں گے مغرب کی قضا، اب چونکہ آپ کی نیت بن چکی ہے کہ مجھ کو جو پیچھے والا ہے اس کو ادا کرنا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نیت اگر انسان نے بنا لی اور بیچ راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو ممکن ہے اللہ فضل سے پچھلی نمازوں کو بھی پورا فرما دے، تو ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق دے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔